بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں دل تھام کے میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر. تو آج اہم خبریں ہیں, ان کی طرف جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کو نسلی عصبیت کا مرتکب قرار دے دیا ہے. یہ ہے جناب پہلی خبر. آج جو خبریں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے, ضرور سنیے گا اور آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کونسل عصبیت کا مرتکب قرار دے دیا ہے. 200 سے زائد صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کو بے نقاب کیا گیا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم نے 211 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر غاصبانہ نظام مسلط کر رکھا ہے. فلسطینی شہری اسرائیلی انتظامیہ کے ہاتھوں غاصبانہ رویہ کا شکار ہے. صہیونی ریاست نے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا رکھی ہے, جبکہ دہائیوں سے بیرون ملک مہاجر کیمپوں میں مقیم مہاجرین کو واپس نہیں آنے دیا جاتا اور ان کی زمینوں پر زبردستی قبضے کیے جاتے ہیں. رپورٹ میں اسرائیل کو انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے غاصب صہیونی ریاست کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور یہی بات پاکستان عرصہ دراز سے کر رہا ہے. یہی بات جو فلسطینی ہیں چیخ چیخ کر اقوام عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جس طرح ظلم کیا جا رہا ہے, اس پر اقوام عالم کو دیکھنا چاہیے. مگر یہاں پر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور یہ خاموش کی چادر اوڑھے سو جاتے ہیں. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی ان کے ضمیروں پر ایک ٹھوکر لگائی ہے کہ ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بہت دور تک جائے گی. اس طرح کئی رپورٹیں اور بھی سامنے آ چکی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اقوام عالم کا ضمیر کب جاگتا ہے اور کب وہ نہتے فلسطینیوں کے خون سے کھیلنے والوں اسرائیلی ظالموں کا حساب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. چونکہ اسرائیل جو ہے اب تک جناب امریکہ کا لے پالک بیٹا ہے اور وہ کبھی کبھی امریکہ سے بھی ہاتھ کر جاتا ہے. اتنا بگڑا ہوا بیٹا اسے بنا رکھا ہے. مگر ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ایک دن اسے مٹنا ہی ہے اور وہ کیسے مٹنا ہے, وہ ایسے ہی مٹے گا جس طرح فلسطینیوں نے اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, اپنی دلیری سے اپنا دفاع کرنا شروع کر رکھا ہے. ایک دن انہیں کامیابی بھی انشاءاللہ ملے گی. اور یہ بہت زبردست ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ بنائی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بارش کا قطرہ ہی ہے. اور اس طرح آنے والے وقت میں بہت کچھ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت سی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ماضی کی طرح اصل حقائق دکھانے والی ہیں. بھارت نریندر مودی کی جو ہے وہ قیادت میں ہمیشہ ناقابل بھروسہ رہا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنا ہی گلا گھونٹ لینے کے مترادف ہے. امریکہ نے بھی گزشتہ دنوں بڑا اس پر بھروسہ کیا. اب بھارت اس سے بھی ہاتھ کر گیا ہے. بھارت ایک ناقابل بھروسہ پارٹنر ہے. امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی اس کے ساتھ ہاتھ کر گیا. بین الاقوامی سیاست میں بھارت کا ہمیشہ کی طرح دوہرا معیار اور فریب کھل کر سامنے آ گیا ہے. نئی دہلی نے واشنگٹن کی پیٹھ پہ پورا چھونپ دیا ہے. یوکرائن کے بحران پر بحث شروع کرنے کے لیے طے شدہ ووٹ میں بھارت نے امریکہ کے خلاف روس کا ساتھ دے دیا. روس اور چین نے متوقع طور پر کوئی ووٹ نہیں ڈالا. بھارت نے ووٹ نہ ڈال کر امریکہ کی کھلی مخالفت کر دی ہے. اجلاس کو منظوری کے لیے 15 رکنی کونسل میں 9 مثبت ووٹوں کی ضرورت تھی،
لہذا بھارت کی عدم شرکت امریکی قیادت کی دلیل کو مؤثر طریقے سے مسترد کر گئی ہے۔ تو یہ ہے بھارت کا چہرہ، اب امریکہ کو بھی نظر آ گیا ہے۔ تو ہمیشہ پاکستان نے بتایا ہے کہ بھارت اپنے مفادات کی سوچتا ہے، اور ہمیشہ اس نے وہی کیا ہے جس میں اس کے مفادات وابستہ ہوں۔ وہ ہمیشہ دوستوں کو اعتماد میں لے کر ڈنگ مارتا ہے، اور یہ اس کی عادت ہے، اور اس عادت سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھی کو، اپنے دوست ملک کو، جسے وہ دوست کہتے ہیں، پارٹنر کہتے ہیں، اسے بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ بھارت سے ہی ایک اور خبر ہے جناب کہ بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک تعلیمی ادارے کے دروازے پر باپردہ مسلمان طالبات کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری کالج میں حجاب پہننے والی طالبات کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اور 25 باپردہ طالبات کو کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کالج انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ باپردہ طالبات کے خلاف ایکشن حکومت کے کہنے پر لیا جا رہا ہے، وہ حجاب اتار دے گی تو انہیں کلاس میں بٹھا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کالج سے 6 طالبات کو حجاب پہننے سے نکالا جا چکا ہے، جو اب اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا جی، پاکستان تو اس کی ہمیشہ بات کرتا ہے۔ انڈیا میں جو ہے وہ یہ مسلمان ہونا ہی جرم ہے، انڈیا میں اب تو مسلمان ہونا ہی جرم ہے۔ جو RSS ہے، جو مسلم دشمن جماعت ہے، وہ ہمیشہ ایسی ہی چالیں چلتی رہتی ہے۔ اس کو جو فروغ دیا ہے وہ مودی حکومت نے دیا ہے، اور مودی حکومت ہمیشہ اس کے جو ہے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے، خیر اب تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور دیگر جو وہاں پہ مذہب رکھنے والے لوگ آباد ہیں، ان پر بھی وہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تاکہ ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک بنا کر وہ دم لے، اور ان کی آوازیں بھی دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ اور یہ ایک اور مسلم دشمنی جناب مودی صاحب کی حکومت اور اس کے اداروں نے دکھا دی ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمان لڑکیوں جنہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا، انہیں کالج پر داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ایک اور خبر ہے جی، یہ ہے انگلینڈ سے۔ یہ ہوتا ہے جماعتیں، اور یہ ہوتے ہیں سیاست، اور یہ ہوتے ہیں جناب پارلیمنٹیرین۔ تو یہ میں آپ کو اس کی خبر دے رہا ہوں کہ پارٹی گیٹ سکینڈل، برطانوی وزیر اعظم کے 4 قریبی ساتھیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پارٹی گیٹ سکینڈل پر مشکلات میں گرے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے 4 قریبی ساتھیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اپوزیشن سمیت حکمران پارٹی کے ارکان وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مستعفی ہونے والوں میں بورس جانسن کے چیف آف سٹاف ڈین روزن فیلڈ، ہیڈ آف پالیسی منیرا مرزا، پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری مارٹن اور کمیونیکیشن ڈائریکٹر جیک شامل ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کو کورونا لاک ڈاؤن کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرکاری رہائش گاہ پر پارٹی منعقد کراتے رہے۔ معاملہ سامنے آنے پر انہیں شدید عوامی غم و غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پارلیمنٹ میں معذرت بھی کر چکے ہیں، مگر معاملہ ٹلنے پر نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن کے علاوہ حکمران جماعت کے بعض اراکین بھی ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کیئر سٹارمر یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن میں شرم نہیں، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ اب وہاں پر طریقے عدم اعتماد لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہوتے دیکھیں جی، انہوں نے کرونا کے دوران پوری جو قوم کو وہ فاصلہ رکھنے کا، کرونا سے بچنے کا، گھروں سے نہ نکلنے کا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے باتیں کرتے رہے، لیکن خود انہوں نے اس دوران پارٹیاں اٹینڈ کی اور وہ ان کے گلے کا ہار بن گئی ہیں۔ تو اس طرح انہیں بہت زیادہ جو ہے عوام کے غصے کا
کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی سیاست میں بھی ساتھی اور اپوزیشن اس پر چڑھی ہوئی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں جناب سیاستدان بھی اور سیاست بھی اور پارلیمنٹ بھی، جہاں اب ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں اسے سمجھے کچھ نہیں جاتا۔ ون ڈش، جنہوں نے ون ڈش کی بنیاد رکھی تھی، وہ جناب کئی کی 72 ڈشوں پر جناب شادیاں کرتے رہے ہیں، اور جو قانون جنہوں نے بنایا وہ پاکستان میں اس کی دھجیاں اڑاتے رہے اور کہتے جمہوری ملک ہے۔ بھئی جمہوریت ہے تو پھر قانون جو ہے نا، قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر ہی ایک مہذب قوم بن سکتی ہے۔ اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو قانون بڑے کے لیے ہو وہی چھوٹے کے لیے ہو، جو بات بڑے کے لیے ہو وہی چھوٹے کے لیے ہو، سب اس میں برابر آئیں۔ آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ روس اور چین نے ایک دوسرے تعاون بڑھانے، خارجہ پالیسی میں ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ نیٹو کے مزید توسیع کی مخالفت کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین اور روس کے دونوں صدور کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی، جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں چین اور روس کی جانب سے نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کی گئی اور نیٹو سے سرد جنگ کی سوچ سے پیچھے ہٹنے کا کہا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین روس پالیسی میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ملک دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک نے بیرونی مداخلت ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو تیز کرنے پر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کے بایولوجیکل وارفیئر پروگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے پر رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ روس اور چین میں خلا میں ملٹرائزیشن روکنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس تصدیق کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، جبکہ چین نے روس کے مغربی ممالک سے سیکورٹی گارنٹی مطالبے کی حمایت کی ہے۔ اور یہ ملاقات بہت اہم ہے جی، چونکہ چین جو ہے وہ آنے والے وقت کی سپر طاقت ہے، اور روس بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، روس بھی ایک طاقت ہے، اور اس طرح پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور یہ بہت اچھا بلاک بنا ہے جناب، جو امریکہ کی دن کی نیندیں جو ہیں بلکہ رات اور دن دونوں کی نیندیں اڑائے ہوئے ہیں، اور اس ملاقات کا جو ہے نتائج وہ سامنے آئیں گے آنے والے وقت میں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی گئے ہوئے ہیں، وہ بھی دنیا کے عالمی جو ہیں رہنما ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خصوصاً وہ بزنس کے حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں، اور پاکستان میں آنے کے لیے جتنے بھی وہاں بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین اور کمپنیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔